من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ فاصلہ ہر اسم و فعل کے در حروف اصول و حرف علت و حمزہ و تضعیف نہ باشد آن را صحیح و سالم خوانند چون رجل و نصرا و ہرچہ در وی حمزہ باشد آن را محمود خوانند چون امر و امرا و ہرچہ در وی تضعیف باشد یعنی دو حرف اصلی و از یک جنس باشد آن را مضاف خوانند چون مد و مدہ۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اس فصل میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ ہر وہ کلمہ یعنی خواہ اسم ہو یا فعل ہو اس کے اصلی حروف کو دیکھنا ہے کہ ہر اسم یا فعل اس کے اصلی حروف کو دیکھنا ہے کہ اس کے اصلی حروف کیسے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ویسے حروف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جتنے کلمات عرب ہیں وہ چار حال سے خالی نہیں، یا تو ان میں حرف علت ہوگا تو ایسے اسم یا فعل کو معطل کہیں گے، جس میں حرف علت ہو اس فعل یا اسم کو معطل کہیں گے، معطلن، یا اس میں تضعیف ہوگی تو جس کلمہ میں تضعیف ہوگی اس کلمہ کو مضاعف کہیں گے، یا اس میں حمزہ ہوگا تو اس کو محموز کہیں گے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اس میں نہ ہو تو ایسے کلمہ کو صحیح اور سالم کہتے ہیں۔ تو کتنی قسمیں ہو گئیں؟ چار۔ ابتدائی طور پر یہ چار قسمیں ہیں۔ اگر ان کو تھوڑا سا مزید واضح کیا جائے، ذرا کھولا جائے تو پھر یہ 7 قسمیں بن جاتی ہیں۔ اگر مزید تھوڑا ان کو کھولا جائے تو پھر وہ 10 قسمیں بن جاتی ہیں، اور اگر ان کو اس سے زیادہ اور کھولا جائے تو پھر یہ 16 قسمیں بن جاتی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے میرا خیال یہ ہے کہ میں اچھی طرح واضح کر کے ہر ایک کو الگ الگ آپ کے سامنے بیان کروں تو شاید یہ 17 یا 16 قسمیں بن جائیں۔ کتنی بنے گی؟ 16 قسمیں۔ اچھا چلو، جو بھی بنے گی تو توجہ سے سماعت فرمائیں کہ ہر وہ کلمہ جس کے اصلی حروف میں، جس طرح میں الفاظ ادا کر رہا ہوں اسی طرح یاد کرنے ہیں، ہر وہ کلمہ کہ جس کے اصلی حروف میں نہ حمزہ ہو، نہ تضعیف ہو، نہ حرف علت ہو، اس کو صحیح اور سالم کہتے ہیں۔ ہر وہ کلمہ جس کے اصلی حروف میں حمزہ، تضعیف اور حرف علت نہ ہو اس کو صحیح اور سالم کہتے ہیں۔ صحیح اور سالم بھی تھوڑا سا فرق ہے، لیکن میں ابھی وہ فروق بیان کرنے کے پروگرام میں نہیں ہوں، نہایت مختصر کروں گا۔ تو ہر وہ کلمہ جس کے اصلی حروف میں نہ حمزہ ہو، حمزہ بالکل واضح ہے، حمزہ کیا ہوتا ہے؟
آپ سب جانتے ہیں. نہ تضعیف ہو. تضعیف کسے کہتے ہیں؟ دو حرف ایک جنس کے ہونا، اسے تضعیف کہا جاتا ہے. مثلا دو حرف ایک جنس کے، مثلا دال دو دفعہ ہے، مادہ دا، یا ہا دو دفعہ ہے، یا را دو دفعہ ہے، فارا را. تو جس میں تضعیف ہو یعنی دو حرف ایک جنس کے ہوں اس کو مضاعف کہتے ہیں. جس میں حمزہ ہو اس کو محموز کہتے ہیں. جس میں دو حرف ایک جنس کے ہوں یعنی ایک حرف ڈبل ہو اس کو مضاعف کہتے ہیں. اور جس میں حرف علت ہو اس کو معطل کہتے ہیں. تو حرف علت، حروف علت کتنے ہیں؟ حروف علت دو ہیں، واو اور یا، بس یہ دو حرف علت ہیں. تو بھائی ہم تو تین سنتے رہتے ہیں کہ حروف علت تین ہیں، واو، الف اور یا. تو الف جو ہے یہ حقیقتاً کوئی حرف علت نہیں ہے. جو حرف علت الف ہوتا ہے وہ حقیقتاً یا واو ہوتا ہے یا ہوتا ہے. اصل میں حروف علت دو ہیں، تین نہیں. تیسرا حرف علت جو الف ہے یہ بالعرض حرف علت بن جاتا ہے، ورنہ بالاصل یہ حرف علت نہیں ہے. کیونکہ دعا اصل میں کیا ہے؟ دعوا، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف نے تبدیل کر دیا. تو اصل میں یہ کیا ہے؟ الف، واو ہی تو ہے. راما یا، رما اصل میں کیا ہے؟ راما یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف میں تبدیل کر دیا تو رما ہو گیا. تو یہ الف جو ہے حقیقتاً حرف علت نہیں، یہ اصل میں یا ہے، یا اصل میں واو ہے. تو ابتدائی طور پر یہ چار قسمیں بن گئیں. جس میں حرف علت ہو اس کو معطل کہتے ہیں. اچھا توجہ بھائی، ہر وہ اسم یا فعل جس کے اصلی حروف میں نہ حمزہ ہو، نہ تضعیف ہو، نہ حرف علت ہو، اس کو صحیح بھی کہتے ہیں، سالم بھی کہتے ہیں. مثلا ضاربا بر وزن فعلا، ناصرا بر وزن فعلا. تو اس میں نہ تضعیف ہے، نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے. تو یہ صحیح بھی ہے، سالم بھی ہے. اور جس کے اصلی حروف میں تضعیف ہو یعنی دو حرف ایک جنس کے ہوں اس کو مضاعف کہتے ہیں. اور مضاعف کی دو قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی. مضاعف ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ عین اور لام کی جگہ دو حرف علت ہوں. ہر وہ کلمہ کہ جس کے عین اور لام کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، یا ہر وہ کلمہ کہ جس کے عین الفعل اور لام الفعل میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، اسے مضاعف ثلاثی کہتے ہیں. مضاعف رباعی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کلمہ کہ جس کے فا اور لام اول رباعی کسے کہتے ہیں؟ جو چار حرفوں پر مشتمل ہو. تو مضاعف رباعی یہ ہر وہ اسم یا فعل یا ہر وہ کلمہ کہ جس کے فا اور لام اول کی جگہ دو حرف ایک جنس کے ہوں، اور عین اور لام ثانی میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، تو اس کو مضاعف رباعی کہتے ہیں. مضاعف ثلاثی کی مثال مادہ دا بر وزن فعلا، اور مضاعف رباعی کی مثال زمزمہ بر وزن فعللا، یا دمدمہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم صوت عذاب فسوا. کہاں ہے؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم نہیں، فسواہا ولا یخاف
عقباہا، فسواہا ہے یا صوت عذاب ہے؟ اچھا 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 ٹھیک ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. ماشاءاللہ. فَدَمْدَمَ تو دمدمہ بر وزن فعللا. مضاف ربائی کسے کہتے ہیں؟ جس کے فا اور لام اول میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، عین اور لام ثانی میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، اس کو مضاف ربائی کہتے ہیں. مثلا زال، ہاں زال، زالا، تو فا میں بھی زا ہے، لام اول میں بھی زا ہے، عین میں لام ہے اور لام ثانی میں بھی لام ہے. یا مثلا دم دما، فا کی جگہ دال ہے اور لام اول کی جگہ بھی دال ہے، عین کی جگہ میم ہے، لام دوم کی جگہ بھی میم ہے. اچھا، محموز کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کلمہ کی جس کے اصلی حروف میں حمزہ ہو اسے محموز کہتے ہیں. پھر وہ حمزہ یا فا کی جگہ ہوگا یا عین کی جگہ ہوگا یا لام کی جگہ ہوگا، تو محموز کی تین قسمیں بن جائیں گی: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. ہر وہ کلمہ کی جس کے فا کی جگہ یا فا کے مقابلہ میں حمزہ ہو اسے محموز الفا کہتے ہیں. مثلا آمارا بر وزن فعلا، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، را زبر را، آمارا بر وزن فعلا. اور ہر وہ کلمہ کہ جس کے عین کی جگہ پر حمزہ ہو اس کو محموز العین کہتے ہیں. مثلا سالا بر وزن فعلا، سین حمزہ لام، سالا بر وزن فعلا. اور ہر وہ کلمہ کہ جس کے لام کی جگہ حمزہ ہو اس کو محموز اللام کہتے ہیں. مثلا کارا بر وزن فعلا، کارا حمزہ زبر آ، کارا بر وزن فعلا. یہاں تک کتنی قسمیں بن گئیں؟ ہاں، محموز کی تین قسمیں بن گئیں. مضاف کی کتنی بنی تھیں؟ دو. تین اور دو پانچ. صحیح کی کتنی تھیں؟ ایک. پانچ اور ایک چھ. تو یہاں تک کل 6 قسمیں بن گئیں. ایک قسم صحیح کی، دو مضاف کی، تین محموز کی، اور اس کے بعد معتل. معتل بتشدید اللام، اعتل یا اطلو اعتلالا فہوا معتل، فذاک معتل، معتلل، معتلل. معتل کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم یا فعل یا ہر وہ کلمہ کہ جس کے اصلی حروف میں حرف علت ہو اسے معتل کہتے ہیں. ہر وہ کلمہ کہ جس کے اصلی حروف میں حرف علت ہو اسے معتل کہتے ہیں. اور معتل کی کتنی قسمیں ہیں؟ معتل کی 2 قسمیں ہیں. ہاں معتل کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ معتل کی جس میں ایک حرف علت ہو. دوسری قسم وہ معتل کی جس میں نہیں جس میں ایک سے زیادہ حروف علت ہوں. معتل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ معتل کہ جس میں ایک حرف علت ہو. دوسری قسم وہ معتل کہ جس میں ایک سے زیادہ حروف علت ہوں. پہلے وہ معتل کہ جس میں صرف ایک حرف علت ہو، اس کی 3 صورتیں بنے گی. کیسے؟
کہ بھئی چونکہ حرف علت یا فا کی جگہ ہوگا یا عین کی جگہ ہوگا یا لام کی جگہ ہوگا تو معتل الفا معتل العین معتل اللام ہو جائے گا۔ پھر چونکہ حروف علت کتنے ہیں؟ دو، واو اور یا، تو فا کی جگہ یا واو ہوگا یا عین کی جگہ یا حرف علت واو ہوگا یا لام کی جگہ حرف علت یا واو ہوگا یا کتنی بن گئی؟ 6 قسمیں۔ وہ معطل کے جس میں ایک حرف علت ہو اس کی 3 قسمیں ہیں، معطل الفا معطل العین اور معطل اللام۔ اگر فا کی جگہ حرف علت ہو تو وہ اس کو معطل الفا اور اس کا دوسرا نام ہے مثال، اس کو معطل الفا اور مثال کہتے ہیں۔ معطل الفا نہیں کہنا، معطل الفا اور مثال کہتے ہیں۔ اور مثال کی 2 قسمیں ہیں، مثال واوی اور مثال یائی۔ اگر فا کی جگہ حرف علت واو ہو تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں، یعنی یوں کہہ دیں کہ ہر وہ کلمہ کہ جس کے فا کی جگہ حرف علت واو ہو اس کو مثال واوی کہتے ہیں۔ مثلا وعدہ بر وزن فعلا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فا کے مقابلہ میں واو ہے، وعدہ واو عین دال، وعدہ بر وزن فعلا، تو یہ مثال واوی۔ اور اگر فا کی جگہ حرف علت یا ہو تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں۔ مثلا یا سارا بر وزن فعلا، یا سارا بر وزن فعلا، تو مثال کی کتنی قسمیں بن گئیں؟ 2 قسمیں، مثال واوی اور مثال یائی۔ اسی طرح اگر عین کی جگہ حرف علت ہو تو اس کو معطل العین کہتے ہیں، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا تو عین کے مقابلہ میں حرف علت واو ہوگا تو اس کو، اس کا دوسرا نام اجوف ہے، معطل العین کو اجوف بھی کہا جاتا ہے، تو اجوف واوی اور اجوف یائی۔ اگر عین کلمہ کے مقابلہ میں یا عین الفعل میں حرف علت واو ہو تو اس کو اجوف واوی کہتے ہیں۔ مثلا کاوالا بر وزن فعلا، اور اگر عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں۔ مثلا بایا بر وزن فعلا، تو اجوف کی کتنی قسمیں بن گئیں؟ 2، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ اور ہر وہ کلمہ کہ جس کے لام کی جگہ حرف علت ہو اس کو معطل اللام اور ناقص کہتے ہیں، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی۔ اگر لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں، مثلا راما یا بر وزن فعلا، اور اگر لام الفعل میں حرف علت واو ہو تو اس کو ناقص واوی کہتے ہیں، مثلا دعوا بر وزن فعلا، دعوا بر وزن فعلا۔ توجہ بھائی، اب وہ معطل کی جس میں ایک حرف علت ہو اس کی یہاں تک کتنی قسمیں بن گئیں؟ 6 قسمیں، اور معطل سے پہلے کتنی قسمیں بن چکی تھیں؟ 6 کو 6 میں جمع کریں کتنی ہو گئیں؟ 12 قسمیں یہاں تک بن گئیں۔ اب اس کے بعد وہ معطل کہ جس میں ایک سے زیادہ حروف علت ہوں اسے لفیف کہتے ہیں، جس میں ایک سے زیادہ حروف علت ہوں اسے لفیف کہتے ہیں۔ اور لفیف کی 2 قسمیں ہیں، لفیف مفروق
اور لفیف مقرون. لفیف مفروق کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کلمہ کہ جس کے فا اور لام کے مقابلہ میں حرف علت ہوں، دو حرف علت ہوں، ایک فا کی جگہ ہو اور ایک لام کی جگہ حرف علت ہو، تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں. کیوں؟ چونکہ درمیان میں صحیح حرف کا فرق ہے. مثلا واقع یا بر وزن فاعلا، واقع یا بر وزن فاعلا، فا کی جگہ کون سا حرف علت ہے اور عین کی جگہ کون ہے؟ عین کی جگہ یا حرف علت ہے، لام کی جگہ یا حرف علت ہے. عین میں کیا ہے؟ عین کے مقابلہ میں حرف صحیح ہے، حرف علت نہیں، حرف صحیح ہے قاف. واقع یا بر وزن فاعلا. اور لفیف مقرون کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں حروف علت ملے ہوئے ہوں اسے لفیف مقرون کہتے ہیں. اور اس لفیف مقرون کی 3 قسمیں ہیں. لفیف مقرون کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ یا تو حرف علت فا اور عین کی جگہ ہوگا، 2 حرف علت، ایک فا میں ہوگا ایک عین میں ہوگا. مثلا ویلن، وا اور یا اور لام، ویلن بر وزن فعلن، تو یہ لفیف مقرون. یا یوں کہہ لیں، دوسری مثال یومن بر وزن فعلن، یا واو میم، تو فا کی جگہ یا، عین کی جگہ واو، تو یہ بھی لفیف مقرون ہے. یا 2 حرف علت ایک عین میں ہوگا ایک لام میں ہوگا، تو وہ بھی لفیف مقرون کہلائے گا. مثلا تاوا یا بر وزن فاعلا، تاوا یا بر وزن فاعلا، لام کے مقابلہ میں کون سا حرف علت ہے؟ تاوا یا بر وزن فاعلا، ہاں لام کے مقابلہ میں یا ہے. فا کے مقابلہ میں کیا ہے؟ تا، یہ حرف علت نہیں، حرف صحیح ہے. عین کے مقابلہ میں کون سا حرف علت ہے؟ واو، یہ حرف علت ہے. عین اور لام میں 2 حرف علت ہیں، تو یہ بھی لفیف مقرون. یا تینوں جگہ حرف علت ہوگا، فا میں بھی حرف علت ہوگا، عین میں بھی حرف علت ہوگا اور لام میں بھی حرف علت ہوگا، تو یہ بھی لفیف مقرون ہے چونکہ حروف علت ملے ہوئے ہیں. مثلا واون کہ اصل میں ہے واون، تو تینوں حرف علت ہیں. بر وزن فالون. لفیف مقرون کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3. فا اور عین میں حروف علت ہوں، مثلا یومن، ویلن بر وزن فعلن، یا عین اور لام میں 2 حرف علت ہوں گے، مثلا تاوا یا بر وزن فعلا، یا فا عین اور لام تینوں میں حروف علت ہوں گے، مثلا واون بر وزن فعلن. تو وہ پہلے بن چکی تھی کتنی قسمیں؟ 12. یہ 3 لفیف مقرون کی، 1 لفیف مفروق، 4 ہو گئیں. ان 4 کو ان 12 میں جمع کریں کتنی ہو جائیں گی؟ 16 قسمیں. یہاں تک کتنی بن گئیں؟ 16 قسمیں. بس ایک اور سن لیں اور ختم کریں. یہ جو 16 قسمیں بن چکی ہیں،
ان 16 اقسام میں سے اگر کسی کلمہ میں 2 قسمیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کو ہماری اس بر صغیر کی اصطلاح میں اس کو کھچڑی کہا جاتا ہے، چونکہ 2 جنسیں شامل ہو گئیں، 2 جنسیں مل گئیں، تو اس لیے یہ بن گئی کھچڑی۔ مثلا محموز الفاء اور مضاف، یہ 2 جنسیں ہو گئی نا الگ الگ، محموز الفاء اور مضاف، یہ جس کلمہ میں اکٹھی ہو جائیں تو وہ کھچڑی ہوگی۔ مثلا اما اصل میں کیا ہے؟ آمما، آمما بروزن فاعل، آمما بروزن فاعل، یہ ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ کہنا تو ہم نے ہفت اقسام ہی ہے، اگرچہ ہیں حفظ اقسام، 17 اقسام بنا دی ہیں، مگر جو عام اصطلاح چلتی ہے ہفت اقسام، تو اسی انداز سے سوال جواب تو ہوں گے۔ یہ ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ اس میں کون کون سی ہے؟ محموز الفاء اور مضاف ثلاثی، محموز الفاء اور مضاف ثلاثی۔ یا مثلا کھچڑی کی اور مثال بھی دیکھیں، محموز الفاء اور ناقص یائی، آتا یا، آتا یا، اتا یاتی، آتا یا، حمزہ تا یا، آتا یا، اس میں کیا کیا ہے؟ حمزہ تا یا، آتا یا، حمزہ تا، ہاں محموز الفاء اور ناقص یائی، چونکہ لام کی جگہ حرف علت یا ہے اس لیے ناقص یائی، اور فا کی جگہ چونکہ حمزہ ہے تو اس لحاظ سے یہ محموز الفاء، تو محموز الفاء اور ناقص یائی۔ ایک اور مثال بھی دیکھ لیں، وآیا، وآئی، وآیا بر وزن فاعل، فا کی جگہ کیا ہے؟ واو، لام کی جگہ کیا ہے؟ یا، یا، وآیا فاعل، لام کے مقابلہ میں کیا ہے؟ یا، عین کے مقابلہ میں کیا ہے؟ وآیا، حمزہ، حمزہ۔ تو یہ ہفت اقسام میں سے کیا بنے گی آپ بتا؟ کون کون سی اس میں ہے؟ لفیف ہے اور لفیف مفروق کا ہونا، لفیف مفروق اور محموز العین، لفیف مفروق اور محموز العین، کافی ہیں میرے خیال اتنی مثالیں۔ ہاں، تو یہاں تک ہمارا یہ درس ہو گیا ہفت اقسام کے بارے۔ اگرچہ حفظ اقسام ہیں، 17 اقسام ہیں، لیکن ان کو عموماً ہفت اقسام کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ بھی نہ کیا جائے اور 4 اقسام بھی ان کو نہیں کہا جاتا، بہت کم بھی نہ کیا جائے، تو معاملہ بین بین رکھا تو ہفت اقسام۔ ویسے بین بین اگر ہم رکھتے تو 10 اقسام تو ہونی چاہیے، تب بین بین بنتا ہے، لیکن چونکہ مربع لفظ ہفت اقسام ہی ہے لہذا ہم ان کو ہفت اقسام ہی کہیں گے۔ اچھا، ان کے اصل جو تھا نا مطلب وہ تو بیان ہوگی، لیکن کچھ تھوڑا سا اور رہتا ہے۔ ہاں، آپ کا کوئی سوال ہے؟ اچھا، تھوڑا سا اور مطلب رہتا ہے، میرا خیال ہے وہ بھی اسی درس میں شامل کر دیں، کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا، اور یہ آسان ہے، کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے، اور یاد تو آپ الحمدللہ کر ہی لیں گے۔ ہاں، 1-2 آدمی ہیں جو نئے ہیں جن کے لیے مشکل بنے گی، لیکن باقی حضرات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سنتے جائیں بھائی، جو نئے ہیں وہ بھی لکھ لیں گے، یاد کر لیں گے۔ سنیں، صحیح، مضاعف، محموز، معتل۔ مضاعف کو مضاف کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سوال 2 ہیں، ایک سوال ہے کہ مضاف کسے کہتے ہیں،
دوسرا سوال یہ ہے کہ مضاف کو مضاف کیوں کہتے ہیں؟ مضاف کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب کیا کہ جس میں دو حرف ایک جنس کے ہیں اس کو مضاف کہتے ہیں، بس۔ اس کی پھر آگے دو قسم، مضاف ثلاثی، مضاف رباعی۔ مضاف کو مضاف کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مضاف ضعف سے مشتق ہے، ضعف سے، اور ضعف کا معنی دگنا ہونا، ڈبل ہونا، ضعف دگنا ہونا۔ ایک لفظ ہوتا ہے ضعف، ایک لفظ ہوتا ہے ضعف۔ ضعف اور ضعف ان دونوں کی ایک معنی ہے کمزور ہونا۔ فلاں آدمی کو ضعف جگر ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ، احسن، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو قاری صاحب نے قرآن مجید کی آیت پڑھ دیا جس میں ضعف بھی پڑھا گیا ہے، ضعف بھی ضعف بھی پڑھا گیا، ضعف بھی پڑھا گیا۔ اس کے معنی کیا؟ کمزوری۔ ضعف کے معنی دگنا ہونا، واللہ یضاعف لمن یشاء اضعافا کثیرا۔ اچھا، مضاف کو مضاف کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ ضعف سے مشتق ہے، اور ضعف کے معنی دگنا ہونا، ڈبل ہونا۔ چونکہ اس میں ایک حرف ڈبل ہوتا ہے اس لیے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ ایک دو حرف ہم جنس ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی ایک حرف ڈبل ہوتا ہے۔ محموز کو محموز کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس میں حمزہ ہوتا ہے اس لیے اس کو محموز کہتے ہیں، واضح ہے۔ معتل کو معتل کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس میں حرف علت ہوتا ہے۔ تو معتل کی تو کافی اقسام ہیں، ان میں سے ہر ایک کی وجہ تسمیہ بھی ہونا چاہیے، ویسے اچھا ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ بتائیں کہ بھائی مثال واوی، مثال جائی، جی مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں؟ اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں؟ ناقص کو ناقص کیوں کہتے ہیں؟ بھائی مثال کو مثال اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی ساری گردانیں مثل صحیح ہوتی ہیں۔ مثال کی ساری گردانیں، معتل الفا کی گردانیں مثل صحیح ہوتی ہیں، صحیح کی گردانوں کی مانند ہوتی ہیں، تو اس لیے مثال کو مثال کہتے ہیں چونکہ وہ مثل صحیح ہے۔ اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں؟ کہ چونکہ اجوف جوف سے مشتق ہے، اور جوف کے معنی پیٹ، اور جو پیٹ ہوتا ہے وہ بدن کا سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا، درمیانہ حصہ۔ اچھا ٹھیک ہے، ماشاء۔ تو پیٹ چونکہ بدن کا درمیانہ حصہ ہوتا ہے، تو وہ جو کلمہ ہے جسم کے درمیان میں حرف علت ہے، تو گویا کہ اس کے پیٹ میں حرف علت ہے۔ حرف علت کیا؟ علت کے معنی بیماری، مرض۔ تو چونکہ اس کے پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں مرض ہے، تو اس لیے اس کو اجوف کہتے ہیں۔ اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اجوف جوف سے مشتق ہے، اور جوف کے معنی پیٹ، اور چونکہ پیٹ بدن کا درمیانہ حصہ ہوتا ہے، تو اسی طرح جو کلمہ اس کے درمیان میں حرف علت ہے، گویا کہ اس کے پیٹ میں حرف علت ہے، تو اس لیے اس کو اجوف کہتے ہیں۔ اچھا، تو ناقص کو ناقص کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ناقص کو ناقص اس لیے کہتے ہیں چونکہ جو بھینس یا گائے، جو حیوان دم کٹا ہو، جس کی دم کٹی ہوئی ہو، تو دم کا کٹا ہوا ہونا یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کا ناقص ہوتا ہے۔ تو جس کے آخر میں حرف علت ہے، بیمار حرف ہے، تو گویا کہ اس کے آخر میں مرض ہے، آخر میں بیماری ہے، تو اس لیے اس کو ناقص کہتے ہیں۔
اچھا تو لفیف کو لفیف کیوں کہتے ہیں؟ بھائی لفیف کو لفیف اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لفیف، لفظ لفیف لفہ سے مشتق ہے، اور لفہ کے معنی لپٹا ہوا ہونا، تو چونکہ وہ کلمہ حروف علت میں لپٹا ہوا ہے اس لیے اس کو لفیف کہتے ہیں۔ تو لفیف مقرون کو مقرون کیوں کہتے ہیں؟ واضح ہے کہ چونکہ اس میں حروف علت ملے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے اس کو مقرون کہتے ہیں۔ تو مفروق کو مفروق کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس کے حروف علت میں حرف صحیح کا فرق ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو لفیف مفروق، یا اگر آپ چاہیں تو لفیف مفصول بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ حرف صحیح کا درمیان میں فاصلہ ہے۔ تو کھچڑی کو کھچڑی کیوں کہتے ہیں؟ کہ بھئی چونکہ دو جنسیں مختلف ہیں جو ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، دال اور چاول مل گئے، ان کو ملا کر پکا دیا تو وہ کھچڑی بن گئی۔ تو یہاں بھی محموز اور ناقص جب مل جائے گی، دو جنسیں ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں گی تو وہ کھچڑی بن جائے گی۔ جی بس یہ اتنا کافی ہے۔ ہاں کیا کہا؟ ہاں مریضوں کا کھانا ہے، بیماروں کا کھانا ہے، ٹھیک۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھنا ہے یا نہیں؟ ہاں چھوڑیں اس کے ترجمے کو، ترجمے کی ضرورت نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ المعصومین۔